بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بھائیوں، آج کی اس مبارک رات کو جو تقدس، جو فضیلت عطا ہوئی ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کی وجہ سے، بلکہ رمضان کے اس مبارک مہینے کو اللہ نے جو تمام مہینوں کا سردار بنایا، تقدس عطا کیا، فضیلت اور شرافت عطا فرمائی، اس کی کوئی اور وجہ نہیں بلکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کی نسبت نے، قرآن کے تعلق نے، قرآن کے رشتے نے رمضان کی شب قدر کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ 21 رمضان میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء جبل نور کی اس تنگ اور تاریک کوٹھڑی میں، غار میں آپ تشریف فرما ہیں، سر جھکائے، آنکھ بند کیے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اچانک اللہ کا سب سے بڑا عظیم فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آنکھ کھولتے ہیں، یہ کون ہے؟ سلام کس نے کیا؟ دیکھا تو ایسی ہیبت طاری ہوئی، اتنا عظیم فرشتہ کہ جس کے پیر تو مکۃ المکرمہ کے جبل نور کے پتھر پر ہیں، لیکن سر آسمان سے ٹکراتا ہے۔ ڈر گئے، انسانی فطرت کے ناطے اور تقاضے، بشریت کے تقاضے، خوف طاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈریے گا نہیں، پریشان مت ہوئیے، میں اللہ کا قاصد، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آپ کی خدمت میں خادم بن کر آیا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود فرشتہ ہونے کے، سید الملائکہ ہونے کے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ عزت نہیں عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھی آپ کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ آپ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں دے کر بھیجی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں فرشتہ لے کر حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اقرأ، پڑھیے۔ سب سے پہلا پیغام اپنے نبی کو پڑھنے کا دیا جا رہا ہے، نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، جہاد کا نہیں، پڑھیے۔ علم آئے گا تو انسانیت آئے گی،
پڑھیے گا تو آپ کی قدر و قیمت بڑھے گی. عالم بنیے، جانیے تو اپنے اندر تمیز پیدا ہوگی. اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پڑھنا لکھنا میں جانتا نہیں، میں پڑھنا ہی پڑھنا لکھنا میں نے آج تک کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو لیا اور اپنے سینے سے لگا کر اتنا دبایا، فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے نکل جانے کا خوف محسوس ہوا. اتنی زور سے اس فرشتے نے دبایا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں میرا دل میرے حلق کے راستے سے باہر نہ جائے. غرض بڑی لمبی تفصیل ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. فرماتے ہیں 5 آیتوں کو میں نے پڑھ لیا، یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا. جبرائیل چلے گئے. غار حرا سے نکلتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں تو اس ذات کی قسم جس نے مجھ پر کلام نازل کیا، میرے دل پر ایسا بوجھ محسوس ہوا کہ میرے دل پر قرآن کی 5 آیتیں نہیں، صرف مکے کے پہاڑ نہیں، گویا ساری دنیا کے پہاڑوں کا بوجھ میرے دل پر ڈال دیا گیا. اللہ کا کلام اتنا وزنی، اتنا ثقیل، ہر انسان اس کے سامنے عاجز ہے. جب بھی جبرائیل آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی آیتیں پڑھنے لگتے کہ کہیں کوئی آیت بھول نہ جاؤ. اللہ نے قرآن اتارا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا جلدی کیوں کرتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، کوئی آیت بھول نہ جائیں. ہم ہیں نا، ان علینا جمعہ وقرآنا، ہم اس کلام کو آپ کے سینے میں بسائیں گے، اتاریں گے، محفوظ کریں گے، اسے جانے نہیں دیں گے. آپ پریشان نہ ہو. اللہ کے رسول بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں کوئی آیت بھول نہ جاؤ. اللہ کا یہ کلام ہے، کسی کا اس میں بس نہیں. کعبۃ اللہ جہاں کلام نازل ہوا، مسجد حرام کے امام کعبے کے سامنے تراویح تو تراویح عام نمازیں پڑھاتے ہوئے بھی قرآن مجید میں بھول جاتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی آج تک یہ چیلنج نہیں کر سکا اور یہ دعویٰ نہیں پیش کر سکا کہ میں قرآن کو مکمل طور پر پڑھ لیتا ہوں، اس کا حق ادا کر دیتا ہوں، مجھ سے بھول ہی نہیں ہوگی. غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں غار حرا سے باہر نکلا تو میں دیکھتا ہوں کہ غار حرا جبل نور کا ہر پتھر مجھے سلام کرتا ہے، ہر جھاڑ درخت پتا جانور مجھے سلامی پیش کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول ہیں، قرآن کا رشتہ ان کے ساتھ جڑا ہے. کاش آج ہم جیسے گنہگاروں کو بھی حفاظ کی عظمت سمجھ میں آتی، حافظ قرآن کے مقام کو سمجھتے. کاش ہمارے دلوں میں ان کی قدر ہوتی، ان کا احترام ہوتا. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ پورا حافظ قرآن نہیں، مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ چند پاروں کا حافظ کسی شہر کے قبرستان سے بھی گزر جاتا ہے. اللہ اس بچے کے گزرنے کی برکت سے 30 دن تک اس قبر کے مردوں، اس قبرستان کے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے؟ اگر وہ بچہ آپ کے گھر میں ہو، آپ کے محلے میں ہو، آپ کے خاندان میں ہو،
کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے شریف اور معزز لوگ حافظ قرآن ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ میرے منتخب VIP بندے ہیں، سب کو میں اس کام کے لیے قبول نہیں کرتا. یہ بہت بڑی دولت ہے، خوش نصیبوں کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے. وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، تو اس کی تو دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی، قبر بھی آباد ہے. مطرف بن شخیر اللہ کے ایک ولی ہیں، خواب دیکھتے ہیں قبرستان کے مردے اٹھ کر جا رہے ہیں، کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، بٹ رہی ہے، لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے کر جا رہے ہیں، چھینا چھپٹی ہو رہی ہے. لیکن میں نے دیکھا ایک قبر میں صاحب قبر آرام سے بیٹھے ہیں، قبر میں بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا صاحب آپ نہیں چاہیں گے کیا؟ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ صاحب قبر نے کہا نہیں حضرت، جو چیز وہاں بٹتی ہے جسے لوگ تکلیف سے حاصل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اسی چیز کو مجھے قبر میں پہنچاتے ہیں، وہ چیز یہاں لائی جاتی ہے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں. اچھا کیا کرتے ہو؟ عمل کیا ہے؟ اللہ نے یہ عزت کیوں عطا فرمائی؟ کس عمل اور کس نیکی کی بدولت اللہ نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی؟ صاحب قبر نے کہا معلوم کرنا چاہتے ہو تو جاؤ فلاں قریے کے فلاں بازار میں ایک دکان ہے چھوٹی سی، وہاں ایک بچہ بیٹھا ہے، تجارت بھی کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. ادھر سامان بیچتا ہے، ادھر زبان سے قرآن پڑھتا ہے. وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے. وہ دکان میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، اللہ قبر میں میری عزت بڑھاتا ہے. میرے بچے کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی. میرے محترم بھائیوں، شاید آپ کی نگاہ میں بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، پروفیسر قابل احترام ہوں گے. یہ وہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جن کے دل کو اللہ نے قلب کو اپنے کلام کا عرش بنایا ہے. ان کی عزت، ان کی قدر و قیمت کا پتہ آج ہمیں بالکل نہیں چلے گا. اس بچے کی تلاوت کی برکت سے قبر میں میرا یہ اعزاز ہوتا ہے. کیا ارادہ ہے کہ آپ کو قبر میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قبر میں آپ آرام سے رہیں؟ کیا آپ کو پسند نہیں کہ آپ کے جنازے کو اٹھائے جانے کے بعد آپ کی اولاد قبر پر آ کر آپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے؟ غرض قرآن کا یہ رشتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں جاتے ہیں. آپ کو محسوس ہوا کہ آپ سے آگے آگے کوئی چلتا ہے. وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ بلال حبشی تھے. یہ عزت کیسے حاصل ہوئی؟ حبشہ کا بلال جب قرآن سے جڑتا ہے اللہ اسے نبی سے آگے جنت میں چلاتا ہے. مکے کی وادیوں میں عمر اونٹ چراتا ہے، جب قرآن سے جڑتا ہے
قرآن کے سامنے جھکتا ہے، قرآن کی حقانیت اور سچائی کو تسلیم کرتا ہے، اللہ اس چرواہے کو آدھی دنیا کی حکومت دے دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرنے والے 360 بتوں کے پجاری جب اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس سے اپنی نسبت اور تعلق کو جوڑتے ہیں، اللہ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیتا ہے۔ آخری واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میدان تبوک میں سخت گرمی کے موسم میں جہاد کے کاموں میں مصروف ہیں۔ آپ کو محسوس ہوا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اچانک گرمی نہیں بلکہ اجالا بڑھ رہا ہے، روشنی بڑھ رہی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سیدھے دوڑ کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج پھٹ نہ جائے، اذا الشمس کورت، کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اچانک کیا ہو گیا کہ اجالا اور روشنی بڑھنے لگی ہے۔ آپ بھی حیرت سے دیکھتے ہیں، آپ کو بھی محسوس ہوا کہ واقعی سورج کے کرنوں میں، شعاؤں میں، اس کی روشنی اور اجالے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے جبرائیل علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جبرائیل، کیا قصہ ہے؟ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کیوں یا رسول اللہ؟ یہ سورج کو کیا ہوا؟ اس کی روشنی کیوں بڑھ رہی ہے؟ غور سے سننا۔ فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورج کی کرنوں کا اجالا نہیں ہے، یہ سورج کی شعاؤں کا نور نہیں ہے۔ آپ کے ایک معذور لنگڑے صحابی، پیر سے معذور معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے مدینۃ المنورہ میں۔ اللہ نے آپ کے اس معذور غلام کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو اتارا ہے۔ یہ 70,000 فرشتوں کے نزول کا نور ہے، اجالا ہے۔ اچھا، 70,000 فرشتے، میں بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا۔ رشک فرمانے لگے۔ جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا آپ بھی نماز جنازہ پڑھیں گے معاویہ بن معاویہ لیثی کی؟ جبرائیل، جب آسمان کی بلندیوں سے تو آیا ہے روئے زمین پر رہ کر میں کیوں محروم رہوں؟ میں بھی اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے پر مارا، زمین سمٹتی سکڑتی لپٹتی چلی گئی۔ معجزانہ طور پر معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ غور کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا۔ پہلی صف کون سی ہے؟ 70,000 فرشتوں کی۔ دوسری صف صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین ابو بکر، عثمان، علی، عمر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود، مجاہدین، صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ۔ اور امام کون ہے؟ قربان جائیں اس معذور صحابی کے جوتیوں پر۔ امام کون ہے؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اقتداء کا شرف حاصل کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اللہ سے بھیک مانگی تھی، جس کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش ابراہیم نے کی تھی، جس کی امت میں عیسیٰ جیسا اللہ کا نبی امتی بن کر آئے گا، جس کی وہ شرافت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، میں جانتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے،
تیری ذریت میں میرے حبیب پیدا ہوں گے. سن لے اس حقیقت کو، اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو اے آدم تو بھی نہ ہوتا. جن پر قرآن اترتا تھا، جو اللہ کے منظور نظر ہیں، وہ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ. آج آنسو بہائیے اپنی بدقسمتی اور بدبختی پر، اپنے حرمان نصیب پر افسوس کیجئے. آج ہم وہ بدبخت قوم ہیں، آج باپ کی نماز جنازہ بیٹے کو نصیب نہیں. آج بھائی کا جنازہ بھائی نہیں پڑھتا. ہماری تو نماز جنازہ بھی اوروں نے پڑھی جن کے لیے ساری زندگی مرتے رہے، وہ وضو کرتے رہ گئے. جس اولاد کے لیے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، جن بچوں کے لیے دولت کو جمع کرتے گئے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی. میں نے بارہا عرض کیا، اس محلے کے اندر نام نہیں لوں گا، باپ کا انتقال ہوا، بچوں نے باپ کی میت کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کرونا کہیں ہم کو نہ لگ جائے. کروڑوں کی دولت چھوڑ کر چلے گئے، اپنی دولت کا آخری کفن بھی نصیب نہ ہوا. عبرت حاصل کرنا، غور کرنا کبھی ان واقعات پر. کبھی وہ دولت آپ کے کام نہیں آئے گی جس دولت پر آج انسان بھروسہ کر رہا ہے. وہ اولاد جن کے لیے تم نے شاندار محلات کو تعمیر کیا، اللہ کی قسم وہ بچے تمہاری جان نکلنے کے بعد ایک دن بھی اس گھر میں تم کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جلدی اٹھاؤ، غسل دو، کہیں گھر کے اندر بدبو نہ پھیل جائے. افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. جب تمہارا انتقال ہوگا، تمہارے کپڑوں کو بھی لوگ پھاڑ کر نکالیں گے، سر کے راستے سے نہیں. آج جس اولاد کو نرم گدوں پر تم آرام کروا رہے ہو، اللہ کی قسم کل وہ اولاد قبر میں تمہارے لیے ایک چادر بھی نہیں ڈالے گی. ہاں، وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی اولاد حافظ قرآن ہوگی، عالم دین ہوگی. جب وہ بچہ قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت میں درجے بلند کرتے جائے گا. بس آپ سے آخری گزارش ہے میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو پڑھا کر تعلیم، ہمارے بچے کم سے کم ہماری نماز جنازہ تو پڑھنے کے قابل رہے، ہمارے لیے اس سال ثواب کا اہتمام کرنے کے وہ قابل رہے. کم سے کم بچوں کے رشتے کو قرآن سے اتنا تو جوڑو کہ کم سے کم وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قرآن سے جوڑو، کم سے کم باپ کے انتقال کی خبر سن کر بچہ باہر ملک سے، بیرونی ممالک سے کم باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے تو آ جائے. آج وہ ناپاک دور ہے. بچہ پیدا ہوا تو باپ سعودی عرب میں، باپ مرا ہے تو بیٹا امریکہ میں. بچہ پیدا ہوا تو نہ باپ کو پہلا دیدار، باپ مرا ہے تو نہ بیٹے کو آخری دیدار. کیا کرو گے اس دولت سے؟ کیا کرو گے اس شہرت سے؟ جو بچہ تمہارے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کے قابل نہ رہے، اس بچے کی دولت کو لے کر کیا کرو گے؟ قرض. اسی لیے مدارس کا قیام ہے، اسی لیے مکاتب دینیہ کا قیام ہے. 2 مہینے پہلے میرے رفقا کے ساتھ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو جب میں حاضر ہوا، اللہ کے اس بڑے ولی جن کا جنازہ 5-6 دن پہلے اٹھا ہے، حضرت علامہ سید محمد رابع
حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ جو خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں، جو حسن اور حسین کی ذریت میں سے ہیں، اللہ کے سب سے یہ اس دور میں سمجھتا ہوں بلکہ پورا ملک جانتا ہے کہ اللہ کے اس ولی کے انتقال سے صرف ان کا خاندان نہیں، پورے ملک کے مسلمان یتیم ہو چکے ہیں۔ علماء اٹھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ کیسے یا رسول اللہ؟ کیا قرآن کے صفحات مٹ جائیں گے؟ نہیں، ایک ایک عالم کو اللہ اٹھاتا جائے گا، امت علماء سے محروم ہوتی جائے گی۔ جو علماء ہیں ان کا احترام کر لو۔ میں اپنی بات اللہ کے گھر میں مقدس رات میں منبر و محراب پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، عزت و ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں عام بات کہہ رہا ہوں، جو علماء ہیں ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، اللہ تمہاری نسلوں میں علماء کو پیدا کرے۔ لکھا ہے حضرات محدثین نے، جو لوگ علماء کی ناقدری کریں گے ان کو اذیت پہنچائیں گے، آئندہ 10 نسلوں میں اللہ کبھی ان کے خاندان میں عالم کو پیدا نہیں کرے گا، محروم ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے گزارش کی حضرت ایک چھوٹا سا مدرسہ دارالحسنین کے نام سے، زمین کے مالک حسین صاحب میرے والد محترم حسن صاحب، سب سے اونچی نسبت تو حسنین کی ہے، لیکن یہ خصوصی نسبت میرے والد کا نام حسن، زمین کے مالک کا نام حسین، میں نے دارالحسنین رکھا۔ حضرت اس کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت بہت بڑی شخصیت، ہماری کوئی اوقات نہیں، حضرت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی۔ مولانا آج یہ بڑا کام ہے، آج ہماری قوم کے بچے بچیوں کے ایمان کی، عقیدے کی، عزت کی حفاظت اگر ممکن ہے، مسلمانوں کا اسلام اس ملک میں اگر محفوظ ہے تو وہ مدارس کی برکت سے ہے، مکاتب کی برکت سے ہے۔ یہ تجارت کے اڈے نہیں ہیں، یہ روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، کبھی نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو روزی دیتا ہے، زہریلے جانوروں کو روزی دیتا ہے، کہ اللہ کلمہ پڑھنے والے کو بھوکا مار دے گا۔ جب ان کا تقاضا سامنے لایا جائے تو میرے محترم بھائیوں ذرا اس پر ضرور غور کرنا، ضرور اس پر توجہ فرمانا۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی امت کے ان صاحب خیر افراد کو جزائے خیر دے۔ دارالعلوم دیوبند میں جب میں حاضر ہوا، وہاں کے محتمم صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم نائب محتمم ہیں۔ حضرت نے فرمایا مولانا شاکر اللہ صاحب، اسی طرح نام لے کر حضرت نے فرمایا، جانتے ہو مدارس کو چلانے والے کون ہیں؟ کہ یہ حکومت مدارس کو چلاتی ہے۔ امت کے احباب، امت کے صاحب خیر احباب سے مدارس چلتے ہیں، یہ مدارس امت کے احباب چلاتے ہیں۔ مدارس کو کھولنا ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے، سارا مہینہ ہر نماز میں کوئی نہ کوئی سفیر آپ کی خدمت میں آتا رہا اور آپ نے دل کھول کر جو تعاون کیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا دارالعلوم دیوبند کا صرف سالانہ خرچ 40 کروڑ ہے، سب کا سب ملک کے مسلمان دیتے ہیں، ایک پیسہ حکومت سے نہیں لیا جاتا۔ اب ذرا سوچے کتنے لاکھ مسلمان مدارس ہوں گے، ہر مدرسے کو چلانے والے آپ لوگ ہیں، اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ غرض جبرائیل علیہ السلام جب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، فارغ ہوئے تو جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل آخر یہ کیا کرتا تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ فرمایا، عرض کیا جبرائیل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے جو کلام آپ پر اتارا ہے اس کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص، آپ کے یہ معذور صحابی سورہ اخلاص سے محبت کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کی قسم سورہ اخلاص کی محبت نے اس صحابی کو وہ شرف عطا فرمایا۔ ایک چھوٹی سی سورت، ذرا غور کریں، ایک حافظ قرآن سے آپ محبت کریں گے تو اللہ آپ کو کیا نوازنے والا ہے۔ حافظ قرآن کا تعاون کریں گے تو ذرا سوچیں اللہ آپ کو کیا نوازنے والا ہے۔ اگر حافظ قرآن کا ہاتھ تھامیں تو ذرا سوچیں سورہ اخلاص کی محبت کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن سے محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی واقعے کو سامنے رکھیں اور آئندہ تمام زندگی میں جب تک اللہ آپ کو باحیات رکھے، ہر مدرسے کے طالب علم کا تعاون کریں۔ ہر مدرسہ قوم کا ہے، امت کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اسلام کا ہے، کسی مدرسے کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس ختم قرآن کے موقع پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ایک ایک لفظ کو ذریعہ بنا کر آپ کی ایک ایک پریشانی اور تکلیف کو اللہ دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیماروں کو صحت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔